الحمدللہ سامنے آ جائیں. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم شعبان شهري ورمضان شهر الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أذل أو أذل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حج خانہ کعبہ بھی گنگا کا اشنان بھی راضی رہے رحمان بھی اور خوش رہے بھگوان بھی دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا عشق قاتل سے بھی مقتول سے ہمدردی بھی یہ بتا کس سے محبت کی جزا مانگے گا یہ بتا کس سے محبت کی جزا مانگے گا سجدہ خالق کو بھی ابلیس سے یارانہ بھی یہ بتا حشر میں کس سے عبادت کا صلہ مانگے گا عشق قاتل سے بھی مقتول سے ہمدردی بھی یہ بتا کس سے محبت کی جزا مانگے گا سجدہ خالق کو بھی ابلیس سے یارانہ بھی یہ بتا حشر میں کس سے عبادت کا صلہ مانگے گا. جو حضرات پیچھے ہیں برائے مہربانی آگے آ جائیں. کتابوں میں لکھا ہے سننا ہے تو قریب آئیں سیکھنا ہے تو دور جائیں. آپ سے درخواست ہے جو بھائی کھڑے ہیں بیٹھ کر توجہ کے ساتھ سنیں. جو حضرات باہر ہیں وہ بھی اندر تشریف لے آئیں. موسم کچھ ایسا ہی ہو رہا ہے، ہو سکتا ہے جلدی ہی جلسے کا اختتام ہو جائے. میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت پڑھی ہے، اس میں اللہ پاک نے رمضان المبارک کو بیان فرمایا، اور میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث پاک پڑھی ہے، اس میں نبی علیہ السلام نے رمضان المبارک کو بیان فرمایا. وہ ماہ مبارک ماہ سیام بہت قریب آ گیا، اسی کے بارے میں کچھ عرض کرنا ہے اور ہمیں اس ماہ کی تیاری کرنی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ کو اللہ سے مانگتے تھے. جو چیز مانگ کر ملے اس کی آدمی قدر کرتا ہے. نبی علیہ السلام اس ماہ مبارک کو اللہ پاک سے مانگتے تھے. ہمیں اور آپ کو اس ماہ مبارک کی انتہائی قدر کرنی ہے. بہت سے لوگوں نے پچھلے رمضان کا چاند اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا اور اس رمضان کا چاند ان کی قبروں پر آیا ہے. بہت ممکن ہے کہ ہمارے جانے کا وقت بہت قریب آ چکا ہو. حدیث پاک میں فرمایا عقل مند ہیں وہ لوگ جو موت سے پہلے موت کی تیاری میں لگ جائیں. ہم سب اس کی کوشش کریں کہ ہم موت سے پہلے موت کی تیاری میں لگ جائیں. اللہ کی رضا ہمیں نصیب ہو جائے، اللہ کا تعلق نصیب ہو جائے، اللہ پاک کی خوشنودی نصیب ہو جائے. ماہ مبارک میں جہاں تک ممکن ہو سکے اپنے وقت کو ضائع کرنے سے بچائے. آنے والے اس ماہ مبارک میں اپنا وقت ہرگز اللہ کے لیے ضائع نہ فرمائیں. جو ماہ مبارک
جن اعمال میں گزارتے ہیں اللہ پورے سال ان اعمال پر انہیں قائم رکھتے ہیں۔ جو ماہ مبارک میں جھوٹ سے بچنے کا اہتمام کریں گے اللہ پورے سال جھوٹ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ جو ماہ مبارک میں تلاوت کا اہتمام کریں گے اللہ پورے سال تلاوت پر قائم رکھیں گے۔ جن اعمال میں رمضان المبارک کا مہینہ گزرے گا امید ہے کہ پورے سال اللہ ان اعمال پر قائم دائم رکھیں گے۔ ایک بڑی مؤدبانہ درخواست یہ ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں موبائل سے بہت اپنے آپ کو دور رکھیں، موبائل سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں، نیٹ ریچارج نہ کرائیں، اس سے ہم بہت اپنے آپ کو بچائیں۔ امت کا ایک بہت بڑا عظیم فتنہ اس وقت یہ بنا ہوا ہے، یہ امت کو خاتمے کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ روتے ہوئے بچے کو دے تو رونا ختم، بچے کی اماں کو دے تو سونا ختم۔ یہ اس وقت امت کو خاتمے کی طرف لے جا رہا ہے۔ حکومت کی جانب سے اگر اس پر پابندی لگ جائے ہزاروں لاکھوں لوگ دل کے مریض بن جائیں گے۔ ان کی عادت بن چکی اس پر گھنٹوں ضائع کرنے کی۔ مائیں بچوں کو اتنا وقت نہیں دے پاتی جتنا وقت موبائل کو دیتی ہیں۔ بمبئی میں ایک بچے نے اپنی ماں سے کہا، مما یہ بتا تو نے مجھے ڈاؤن لوڈ کیا ہے یا جنم دیا ہے؟ ماں نے کہا بیٹے کیسی بیہودہ باتیں کرتے ہو؟ بچہ رونے لگا، کہنے لگا میں دیکھتا ہوں میرے سے زیادہ وقت تو موبائل کو دیتی ہے، رات میں تیری برابر میں لیٹتا ہوں، موبائل تیری چھاتی پر سوتا ہے۔ بچے کی بات سن کر ماں کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ ماں نے کہا بیٹے میں وعدہ کرتی ہوں آج کے بعد تجھے شکایت کا موقع نہیں دوں گی۔ بچے کی بات ماں کے دل کی وادی میں پہنچ گئی۔ اللہ کرے کوئی بات ہمارے دل کی دنیا میں بھی پہنچ جائے، کوئی بات ہمارے قلب میں راسخ ہو جائے۔ نیت فرمائیں کہ انشاءاللہ اسے اپنے آپ کو بچائیں گے۔ موبائل میں بیٹھے دیکھے یہی دیکھتے رہتے ہیں کس نے کس کو لائک کیا، کس نے کس کو ان لائک کیا۔ خدا کی قسم اللہ کی پسند کا اعتبار ہے، لوگوں کی پسند کا اعتبار نہیں، زمانے کی پسند کا اعتبار نہیں، مخلوق کی پسند کا اعتبار نہیں، اثر اللہ کی پسند کا اعتبار ہے۔ لکھا ہے کتاب میں ایک جوان لڑکے کا ٹوائلٹ میں انتقال ہو گیا، اس کی بہن کو بڑی فکر تھی۔ بہن بھائی کا رشتہ ہوتا ہی کچھ ایسا ہے۔ حجاج بن یوسف کے پاس ایک عورت آئی، آ کر کہنے لگی حجاج تیری فوج ہمارے محلے سے 3 لوگوں کو پکڑ کر لائی، وہ میرے ہی گھرانے کے ہیں، انہیں چھوڑ دے۔ حجاج نے کہا ہماری جیل کے راستے ون وے ہیں، یہاں جو آتا ہے واپس نہیں جاتا۔ وہ حجاج کے پیروں میں گر گئی، کہنے لگی حجاج تجھے رب کائنات کا واسطہ انہیں چھوڑ دے۔ حجاج نے اپنی فوج کو بلا کر کہا کہ لے کر آئیے، فلاں علاقے سے آپ کس کو پکڑ کر لائے ہیں۔ ان 3 لوگوں کو حجاج کے سامنے فوج نے لا کر پیش کیا۔ حجاج بن یوسف نے کہا یہی 3 ہیں، پہچان؟ وہ کہنے لگی ہاں۔ حجاج نے کہا ان میں سے ایک کو چھوڑا جائے گا، بول کس کو چھڑوانا چاہتی ہے؟ تو وہ صاحبہ کہنے لگی حجاج ایسا نہ کر، اللہ کے لیے ایسا نہ کر۔ حجاج نے کہا جلدی کر، ایک کو چھوڑا جائے گا، جلدی فیصلہ لے۔ اس نے ایک کے کاندھے پر ہاتھ رکھا کہ اس کو چھوڑ دے۔ حجاج نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہ یہ میرا چھوٹا بھائی ہے۔ یہ دوسرے نمبر پر کون ہے؟ یہ میرا بیٹا ہے۔ تیسرے نمبر پر کون ہے؟ یہ میرا شوہر ہے۔ حجاج ہنس کر کہنے لگا ارے دیوانی، بچے کو چھوڑ کر بھائی کو لے کر جا رہی ہے۔ وہ کہنے لگی حجاج تو نے مجھ کو انتخاب کا اختیار دیا تھا، تو نے مجھ سے کہا تھا چن لے ان میں سے کسی ایک کو، میں نے چن لیا، اب کیوں مجھے برا بھلا کہہ رہا ہے؟ میرے زخموں پر نمک چھڑک رہا ہے۔ حجاج نے کہا اچھا تو یہ بتا تو نے اسے کیوں چنا ہے؟ وہ کہنے لگی میں جوان ہوں، حسین و جمیل ہوں، شوہر بھی دوسرا مل جائے گا، بچے بھی مل جائیں گے، میرے ماں باپ بوڑھے ہو گئے، مجھے بھائی نہیں ملے گا۔ لکھا ہے کتاب میں حجاج کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ حجاج نے کہا تو آج 3 کو لے کر چلی جا۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں بہن بھائیوں میں آپس میں کیا پیار ہے یہ زمانہ جانتا ہے۔ بھائی کا انتقال ٹوائلٹ میں ہو گیا، بہن کو بڑی بے چینی تھی اس بات کی کہ یہ کیا ہوا۔
میرا بھائی ٹوائلٹ میں مرا، بہت پڑھ پڑھ کے بخشتی تھی۔ ایک مرتبہ اس نے خواب میں دیکھا ایک نہر میں وضو کر رہا ہے، اس کا بھائی نہر میں وضو کر رہا ہے۔ بہن نے بھائی سے کہا بھائی یہ میں کیا دیکھ رہی ہوں؟ بھائی نے جواب دیا اللہ نے میری مغفرت فرما دی، میں بیت الخلاء میں سنت کے موافق داخل ہوا تھا، میں بیت الخلاء میں نبی علیہ السلام کے طریقے کو زندہ کر کے داخل ہوا تھا۔ میرا یہ بیت الخلاء میں جانا، یہ ٹوائلٹ میں جانا اللہ کو پسند آ گیا۔ ہم نے تو اس موت کو ان لائک کیا، اللہ نے لائک کر دیا۔ میرے رب کی قسم اللہ کی پسند کا اعتبار ہے۔ حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب لکھتے ہیں ایک لڑکی کی شادی ہو رہی تھی، بنی سنوری دلہن بنی بیٹھی تھی، خواتین آ رہی ہیں، دیکھ رہی ہیں، خوش ہو رہی ہیں، منہ دکھائی پیش کر رہی ہیں، لیکن یہ گھٹ گھٹ کے رو رہی ہے۔ اس کی ایک چہیتی سہیلی آئی، کہنے لگی تو اتنا کیوں رو رہی ہے؟ تو اللہ کی قسم بہت ہی خوبصورت لگ رہی ہے، ہمیں انداز نہیں تھا کہ تو دلہن بننے کے بعد تیرا حسن و جمال اتنا نکھر جائے گا اور اتنی حسین و جمیل لگے گی۔ اس نے دبی ہوئی آواز سے کہا تیری پسند کا اعتبار نہیں، پیا کی پسند کا اعتبار ہے۔ رات میں اگر انہوں نے مجھے ان لائک کر دیا تو میری زندگی عذاب بن جائے گی۔ اللہ کی قسم اللہ کی پسند کا اعتبار ہے۔ حضرت امام احمد ابن حنبل کے زمانے میں ایک شرابی پہاڑ کی چوٹی پر بیٹھے ہیں اور وہاں سے گرے، مر گئے۔ نیچے سے امام احمد ابن حنبل تشریف لے جا رہے ہیں، حضرت ہی کے زمانے کا وہ بڑا شرابی۔ ہم اس موت کو ان لائک کر رہے ہیں لیکن اللہ نے لائک کر دیا۔ حضرت امام احمد ابن حنبل کے کسی شاگرد نے اس کو خواب میں دیکھا جنت کی نہروں میں غوطے لگا رہے ہیں۔ پوچھا اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ جواب دیا کہ اللہ نے میری مغفرت فرما دی، اللہ نے میری مغفرت فرما دی۔ مغفرت کا سبب یہ بنا کہ میں شراب پی رہا تھا پہاڑی کے اوپر بیٹھ کر، نیچے سے حضرت امام صاحب تشریف لے جا رہے تھے، میری غیرت نے گوارا نہ کیا کہ اللہ اور اس کے رسول کے دین کا خادم نیچے، شراب پینے والا اوپر، میری غیرت نے گوارا نہ کیا، میں نے وہیں سے چھلانگ لگائی۔ میرا یہ عمل اللہ کو پسند آ گیا۔ دیکھا اللہ کی پسند کا اعتبار ہے۔ اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے، ہمیں زندگیوں کا رخ بدلنے کی توفیق عطا فرمائے، زندگیوں میں تبدیلی لانا آسان فرمائے۔ جاگنا ہو جاگ لے افلاک کے سائے تلے، پھر تو سوتا ہی رہے گا خاک کے سائے تلے۔ اب تو گھبرا کے کہتے ہیں مر جائیں گے، مر کر بھی چین نہ آیا تو کدھر جائیں گے۔ نیت فرمائیں کہ انشاءاللہ رمضان المبارک جو قریب آ چکا ہے ہم اس کی تیاری فرمائیں گے، اور اس ماہ مبارک میں، ماہ سیام میں، ماہ رمضان میں جہاں تک ممکن ہو سکے اپنے آپ کو لایانی کاموں سے، غیر ضروری کاموں سے اور گناہوں سے، بدیوں سے اپنے آپ کو بچانے کی پوری کوشش کریں گے۔ یہ فرمایا تیرے بس میں جو ہے وہ تو کر، پھر اللہ کی قدرت میں جو ہے وہ اللہ کر کے دکھائیں گے۔ تیرے بس میں جو ہے وہ تو کر لے، پھر اللہ کی قدرت میں جو ہے وہ اللہ کر کے دکھائیں گے۔ دوا کھانا تیرے بس میں، شفا دینا اللہ کی قدرت، شادی بیاہ تیرے بس میں، اولاد دینا اللہ کی قدرت، تجارت تیرے بس میں، نفع نقصان اللہ کی قدرت، بیج کا زمین میں ڈالنا تیرے بس میں، پھل پھول دینا اللہ کی قدرت۔ یہ فرمایا تیرے بس میں جو ہے وہ تو کر لے، پھر اللہ کی قدرت میں جو ہے وہ اللہ کر کے دکھائیں گے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں جہاں تک ہو سکے گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں گے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین اور جبرائیل امین کی بد دعا ہمارے لیے تباہی کا ذریعہ بن جائے۔ نانا جان نے فضائل اعمال میں روایت نقل فرمائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ منبر رسول پر تشریف فرما ہونے جا رہے ہیں۔ پہلی پیڑھی پر قدم رکھا تو آمین کہا، دوسری پیڑھی پر قدم رکھا تو آمین کہا، تیسری پیڑھی پر قدم رکھا تو آمین کہا۔ آپ جب خطبے دے کر فارغ ہو گئے، نیچے تشریف لے آئے تو ایک صحابی رسول نے اللہ کے نبی سے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج آپ نے خلاف معمول، خلاف عادت 3 مرتبہ آمین کہا، آپ یہ بتائیں آپ نے یہ آمین کس وجہ سے کہا؟ اللہ جزا دے صحابہ کرام کو، انہوں نے سوالات کیے اور دین ہم تک آ گیا۔ اللہ ان کی قبروں کو نور سے روشن کرے،
اللہ ان کی قبروں کو نور سے روشن کرے۔ ادنا سے ادنا صحابی بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال و جواب کر لیتا تھا۔ کیا اخلاق تھے ہمارے نبی کے۔ اللہ تعالی ہمیں ان حدیثوں سے آپ کے اخلاق کو بھی پہچاننے کی توفیق دے۔ نبی پر جنہوں نے کوڑا ڈالا، نبی نے ان کو دعائیں دی۔ ہمارے مکان کے دروازے پر کوئی بچہ آم کی گٹلی ڈال دے، ہم تھپڑ مار دیتے ہیں۔ اے کریم آقا ہمیں اخلاق سیکھنے کی توفیق عطا فرما دے، خلق عظیمہ کی دولت سے مالا مال فرما دے۔ ہماری والدہ فرماتی تھی بولوں کو زبان سے ادا کرنے سے پہلے چکھ لیا کرو، کڑوے ہیں تو تھوک دیا کرو، میٹھے ہیں تو آگے ادا کر دیا کرو۔ والدہ فرماتی تھی بولوں کو زبان سے ادا کرنے سے پہلے ذرا چکھ لیا کر، کڑوے ہیں تلخ ہیں تو چھوڑ دیا کر، میٹھے ہیں تو آگے ادا کر دیا کر۔ اللہ ہمیں زبان میں نرمی پیدا فرما دے۔ تلخ لہجوں سے بگڑتے ہیں دلوں کے رشتے، اپنا ماحول محفل سے بنا کر رکھنا، ورنہ تعمیر کی صورت ہی بگڑ جاتی ہے، بنیاد کی ہر اینٹ جمع کر رکھنا۔ تلخ لہجوں سے بگڑتے ہیں دلوں کے رشتے، اپنا ماحول محفل سے بنا کر رکھنا، ورنہ تعمیر کی صورت ہی بگڑ جاتی ہے، بنیاد کی ہر اینٹ جمع کر رکھنا۔ اللہ تعالیٰ اس مجلس پر خاص فضل فرمائے، مجلس والوں پر، آنے والوں پر، بلانے والوں پر، اللہ سب پر رحم فرمائے۔ اللہ خیر و عافیت کے ساتھ آج اس جلسے کو مکمل فرما دے۔ کہہ دیجیے آمین۔ اللہ تعالیٰ رحم فرما دے۔ بڑی محنت کر رکھی ہے ہمارے مفتی صاحب نے، اللہ کرے یہ آسانی کے ساتھ پورا ہو جائے۔ دعا بھی فرمائیں اور کچھ صدقے کی بھی نیت کر لیں۔ صدقہ بڑی طاقتور چیز ہے، صدقہ بڑی عظیم نعمت ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا، اللہ پاک نے جب ساری دنیا کو بنا دیا، جب اللہ نے زمین کو بنایا تو زمین ہلنے لگی۔ اللہ پاک نے پھر پہاڑوں کو پیدا فرمایا اور اس زمین پر قائم فرمایا، اس پر زمین رک گئی۔ فرشتوں کو بڑا تعجب ہوا کہ یار یہ پہاڑ کیا چیز ہے کہ جس سے اتنی بڑی زمین یہ اس کا ہلنا بند ہو گیا۔ اللہ پاک سے فرشتوں نے عرض کیا هل من خلقك شيء اشد من الجبال، هل من خلقك شيء اشد من الجبال۔ اے اللہ آپ نے کیا پہاڑوں سے بڑھ کر کوئی طاقتور چیز بنائی ہے؟ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا نعم الحدید، جی ہاں ہم نے اس سے زیادہ بھاری چیز، اس سے زیادہ مضبوط اور طاقتور چیز لوہے کو بنایا۔ فرشتوں نے پھر سوال کیا هل من خلقك شيء اشد من الحدید، یا اللہ یہ بتائیں آپ نے لوہے سے زیادہ کوئی طاقتور چیز بنائی؟ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا نعم النار، جی ہاں آگ اس سے بھی زیادہ طاقتور ہے، اس سے بھی زیادہ شدت والی ہے، اس کو بھی پانی پانی بنا دیتی ہے۔ پھر فرشتوں نے سوال کیا هل من خلقك شيء اشد من النار، اللہ پاک سے سوال کیا کہ آپ نے آگ سے بڑھ کر کچھ بنایا؟ اللہ پاک نے فرمایا نعم الماء، کہ جی ہاں پانی۔ فرشتوں نے پھر سوال کیا هل من خلقك شيء اشد من الماء، اللہ یہ بتائیں آپ نے پانی سے زیادہ کوئی طاقتور چیز بنائی؟ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا نعم الریح، جی ہاں ہوا، یہ پانی کے بھی وجود کو مٹا دیتی ہے، اس کو بھی نیست و نابود کر دیتی ہے۔ فرشتوں نے پھر سوال کیا هل من خلقك شيء اشد من الریح، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا نعم ابن آدم تصدق بصدقہ بیمینہ یخفیہا من شمالی او کما قال علیہ السلام۔ اللہ کرے کچھ حدیثیں ہمیں بھی یاد ہو جائیں، کچھ دعائیں ہمیں بھی یاد ہو جائیں۔ دل جتنا پاک صاف ہوگا وہاں حدیث بھی خوب آئے گی۔ دلوں کا ایسے دلوں میں حدیث کا بھی دل لگتا ہے جو انوارات سے منور ہوں۔ ناپاک دل میں حدیث نہیں ٹھہرتی، اللہ کا کلام نہیں رکتا۔ ہم بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ اپنے دلوں کو پاک رکھنے کی کوشش کریں گے۔ نیت فرمائیں، آپ بچے کو سرسوں کے تیل کا برتن دیجئے اور کہیے جا بیٹا اس میں 10 روپے کا دودھ لے کر آ۔ دودھ والا دودھ دینے سے انکار کر دے گا، بیٹا یہ برتن اس قابل نہیں کہ اس میں دودھ دیا جا سکے۔ کیوں بھائی؟ یہ برتن اس قابل نہیں ہے۔ دیکھو 10 روپے کا دودھ ایسے برتن میں دودھ والے نے دینے سے منع کر دیا جو اس کے لائق نہیں تھا۔ ہمارے ناپاک دلوں میں اللہ قرآن کیسے دیں گے؟ ایسی ایسی تصویریں دیکھیں، اللہ حفاظت کرے۔ اللہ کے لیے موبائل میں گندگی نہ دیکھے، اللہ کے لیے اس کا ایسا استعمال نہ کرے۔ آج ہمارے موبائل میں دوسرے کی بچی ہے تو کل کو ہماری بچی بھی کسی کے موبائل میں پہنچ سکتی ہے۔ آج ہمارے موبائل میں دوسرے کی بہن ہے، دوسرے کی بیٹی ہے تو کل کو ہماری بہن بیٹی بھی کسی کے موبائل میں پہنچ سکتی ہے۔ جہاں میں فیصلے سارے اسی بنیاد پر ہوں گے
تیرے اعمال کے چھینٹے تیری اولاد پر ہوں گے، میرے اعمال کے چھینٹے میری اولاد پر ہوں گے۔ جہاں میں فیصلے سارے اسی بنیاد پر ہوں گے، تیرے اعمال کے چھینٹے تیری اولاد پر ہوں گے، میرے اعمال کے چھینٹے میری اولاد پر ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے قلوب کو، اپنے باطن کو مصفہ مشفہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر رسول پر تشریف فرمائے ہیں۔ جب آپ خطبے سے فارغ ہو کر نیچے تشریف لے آئے تو صحابی رسول نے ایک سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے آج خلاف عادت 3 مرتبہ آمین کہا، یہ بتائیں آپ نے کس وجہ سے آمین کہا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جبرائیل امین تشریف لائے تھے اور وہ فرما رہے تھے، بعود من ادرک رمضان فلم یغفر له، بعود من ادرک رمضان فلم یغفر له، برباد ہو جائے وہ شخص جس کو ماہ رمضان اللہ کی جانب سے ملے اور وہ اس میں بھی اللہ سے اپنی معافی نہ کرا سکے، اپنی اللہ سے معافی نہ طلب کر سکے، اللہ سے جنت نہ لے سکے۔ نانا جان نے فضائل رمضان میں روایت نقل فرمائی، اگر ہمارا رمضان برائیوں میں، موبائل کی اسکرین پر، حسد میں، کینے میں، بغض میں، عداوت میں، غیبت میں، تیری میری میں گزر گیا تو کہیں ایسا نہ ہو جبرائیل امین کی بد دعا اور نبی علیہ السلام کو اس پر آمین کہنا ہمارے لیے تباہی کا ذریعہ نہ بن جائے۔ دل کے پھپولے جل گئے سینے کے داغ سے، میرے گھر کو آگ لگی ہے گھر کے چراغ سے۔ دل کے پھپولے جل گئے سینے کے داغ سے، میرے گھر کو آگ لگی ہے گھر کے چراغ سے۔ لکڑی کا کیڑا لکڑی کو کھا گیا، پتھر کا کیڑا پتھر کو کھا گیا، ریشم کا کیڑا ریشم کو کھا گیا، دھان کا کیڑا دھان کو کھا گیا، اناج کا کیڑا اناج کو کھا گیا۔ 15ویں صدی کا مسلمان میرے نبی کی شریعت کو کھا گیا۔ اے اللہ تو رحم فرما دے، اے اللہ تو کرم فرما دے، ہماری زندگیوں کا رخ بدل دے، زندگیوں میں تبدیلی لانے کی توفیق عطا فرما دے۔ مقام کی تقریروں سے جذبے پیدا ہو جاتے ہیں، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، جسم میں سرد لہریں دوڑ جاتی ہیں، لیکن یاد رکھیں گھنٹے 2 گھنٹے کی تقریر کے سن لینے سے معاشرے میں مکمل دینداری پیدا نہیں ہوتی۔ اس کے لیے کہا جاتا ہے اللہ والوں سے جڑیں اور اللہ کے راستے کی ترتیب بنائیں۔ کالی چمڑی والا کالی کملی والے سے جڑا، اللہ اکبر، کہاں پہنچا؟ کالی چمڑی والے کالی کملی والے کے غلام بن گئے۔ فتح مکہ کے موقع پر میرے نبی نے بیت کعبہ کی چھت پر کھڑا فرمایا، اے بلال جاؤ بیت کعبہ کی چھت پر اذان کہو۔ یہ کیا ہے؟ یہ کالی کملی والی کی برکت ہے۔ جڑ جاؤ اللہ والوں سے، جڑ جاؤ قرآن والوں سے، جڑ جاؤ حدیث والوں سے، جڑ جاؤ سنت والوں سے، جڑ جاؤ شریعت والوں سے، جڑ جاؤ فقہ والوں سے، اللہ کے لیے جڑ جاؤ۔ نواز دیوبندی فرماتے ہیں اللہ والوں سے جڑ کر تو دیکھ اپنے جیسا کر دیتے ہیں، اللہ والوں سے جڑ کر تو دیکھ اپنے جیسا کر دیتے ہیں۔ ہمارے ابا فرما رہے تھے مجھے کون جانتا، یہ شیخ الحدیث صاحب کی برکت ہے۔ شیخ الحدیث صاحب کی خدمت میں رہتا تھا، ان سے محبت تھی۔ حضرت فرما رہے تھے ان کے پاؤں وضو کر کے بھیجتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت سے مجھے حدیث بھی عطا فرمائی اور مجھے محبت کے میرے لیے دروازے بھی کھولے۔ نیت کریں کہ انشاءاللہ قرآن والوں سے جوڑ پیدا کریں گے، نماز والوں سے جوڑ پیدا کریں گے، اہل علم سے تعلق پیدا کریں گے اور اللہ کے راستے میں جانے کی ترتیب بنائیں گے۔ مقام کی تقریروں سے جذبے پیدا ہو جاتے ہیں، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، جسم میں سرد لہریں دوڑ جاتی ہیں، لیکن گھنٹے 2 گھنٹے کی تقریر کے سن لینے سے زندگی میں اور معاشرے میں مکمل دینداری پیدا نہیں ہوتی۔ اس کے لیے کہا جاتا ہے ایک تو اللہ والوں سے جوڑ، نیت فرمائیں کہ انشاءاللہ جڑیں گے۔ اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے، اللہ آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے ہمیں خرید کر انمول کر دیا۔ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے ہمیں خرید کر انمول کر دیا۔ نانا جان شیخ الحدیث قطب عالم حضرت مولانا زکریا رحمت اللہ علیہ، نبی علیہ السلام کا کیسا عشق آپ کو ملا تھا۔ وہ حضرت کا کوئی اپنا خاص ذاتی کمال نہیں، حضرت ایسوں سے جڑے تھے جو نبی کے عاشق تھے، عاشقان مصطفیٰ سے حضرت جڑے، اللہ نے وہ عشق حضرت کو بھی عطا فرما دیا۔ کتاب میں لکھا ہے نانا جان جب پہلی مرتبہ مدینہ پاک تشریف لے گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے باہر بیٹھ کر ہی صلاۃ و سلام پڑھا، بہت دیر تک روتے رہے، صلاۃ و سلام پڑھتے رہے، آنکھوں سے پانی بہ رہا ہے، جسم سے پانی بہ رہا ہے، گرمی لگ رہی ہے، بس رو رہے ہیں۔
اللہ کے نبی صلاۃ و سلام پیش کر رہے ہیں. نانا جان کو دیکھ کر ایک شخص جاتا ہوا نانا جان کو دیکھ کر رک گیا اور وہ یہ سمجھا یہ کوئی بھکاری ہے, بھیک منگا فقیر ہے, انٹرنیشنل بھکاری ہے, وہاں سے یہاں بھیک مانگنے آیا ہے. نانا جان کی جھولی میں اس نے بڑا ترس کھاتے ہوئے ایک ریال ڈال دیا. نانا جان کے خادم حضرت ابو الحسن صاحب سہارنپوری جو پیچھے کھڑے تھے, انہوں نے اس شخص کو روکا اور کہا, او بھائی, جس کو تو بھیکاری سمجھ کر ایک ریال دے کر جا رہا ہے, بھیکاری سمجھ کر ایک ریال دے کر جا رہا ہے, وہ ایشیا کے بڑے محدث اعظم ہیں. جیسے تجھ کو سورہ فاتحہ یاد ہے, حضرت کو بخاری شریف یاد ہے, بخاری شریف کی حدیثیں یاد ہیں. نانا جان نے اپنے خادم سے فرمایا, ارے بے وقوف, آج کا دن تو بڑا محترم دن ہے, کسی نے تو بھکاری سمجھا, کسی نے تو اس در کا بھکاری سمجھا. نانا جان نے دعا مانگی, اللہ تیرا ایک بندہ بھکاری سمجھ کے یہ ریال دے کر گیا ہے, اس کی لاج رکھ کر میری مغفرت فرما دے, میرے ماں باپ کی مغفرت فرما دے, میرے اساتذہ کی مغفرت فرما دے, میرے مشائخ کی مغفرت فرما دے. والدہ فرماتی ہیں وہ ریال لے کر نانا جان ہندوستان واپس آئے, ساتھ لے کر آئے وہ ریال, اپنی بچیوں کو دکھایا, فرمایا دیکھ تیرے ابا کو ایک شخص نے نبی کے در کا بھکاری سمجھ کر یہ ریال دیا ہے, دیکھ لے بیٹا, یہ ریال دیکھ کر اللہ سے معافی مانگ لے, بڑی نسبت والا ریال ہے, بڑی نسبت والا ریال ہے. اے کریم آقا, تو اس پورے مجمع کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرما دے, سچا تعلق نصیب فرما دے, عشق نبوی کی دولت سے مالا مال فرما دے. تو میں عرض کر رہا تھا, مقام کی تقریروں سے جذبے پیدا ہو جاتے ہیں, رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں, آنکھیں نم ہوتی ہیں, جسم میں سرد لہریں دوڑتی ہیں, لیکن مقام کی تقریروں سے زندگی میں اور معاشرے میں پورا دین نہیں آتا. اس کے لیے کہا جاتا ہے ایک تو اللہ والوں سے جڑ جاؤ, اور ایک دوسری چیز فرمائی گئی, اللہ کے راستے میں جانے کی ترتیب بناؤ, اللہ کے راستے میں جانے کا اہتمام فرماؤ, اور اپنے آپ کو قبول کراؤ, اپنے آپ کو قبول کراؤ. وہی تو فیصلہ کرتا ہے پتھروں کے مقدر کا, کسے نالی میں رکھنا ہے کسے کعبے میں رکھنا ہے. وہی تو فیصلہ کرتا ہے پتھروں کے مقدر کا, کسے نالی میں رکھنا ہے کسے کعبے میں رکھنا ہے. فیصلے اللہ لکھتا ہے, لیکن زمین والوں کی فکروں پر لکھتا ہے. جیسی فکریں ہوتی ہیں اللہ کے ایسے فیصلے ہو جاتے ہیں. اللہ کی کسی سے کوئی رشتہ داری نہیں, اکیلا ہے, تنہا ہے, احدن احدا ہے, ابدن ابدا ہے, امدن امدا ہے, سمدن سمدا ہے, لم یلد ولم یولد ہے, ولم یکن لہ کفوا احد ہے. اللہ جنین کے سلسلے سے پاک ہے, اللہ ابا بننے سے پاک ہے, اماں بننے سے پاک ہے, بھائی بننے سے پاک ہے, بہن بننے سے پاک ہے, زوجہ بننے سے پاک ہے, شوہر بننے سے پاک ہے. اللہ ان تمام نقائص سے پاک ہے. اکیلا تھا, اکیلا ہے, اکیلا رہے گا. کریم تھا, کریم ہے, کریم رہے گا. اللہ کی کسی سے کوئی رشتہ داری نہیں. اپنے آپ کو قبول کرائیے. حضرت بلال نے اپنے آپ کو قبول کرایا تو اللہ نے قبول کر لیا. نبی کے سگے چچا ابو لہب ہیں, نبی علیہ السلام کے سگے چچا ہیں, لیکن اللہ کے نبی کے طریقوں سے, آپ کی تعلیمات سے, آپ کی ہدایات سے دور ہیں. تو اللہ نے قرآن میں ان کو وہ دعائیں دی, تبت یدا ابی لہب, اے ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے, تو نیست و نابود ہو جائے, تیرا بیڑا غرق ہو جائے. اللہ نبی کے چچا کے بارے میں فرما رہے ہیں. اور بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آسمان سے عزت اور محبت کے پروانے آ رہے ہیں. جب اللہ کے نبی نے حضرت بلال کو مسجد نبوی کا مؤذن بنایا تو کچھ لوگوں نے بکنا شروع کیا, اما وجد محمد غیر هذا الغراب الاسود, اما وجد محمد غیر هذا الغراب الاسود, کیا محمد کو اس کالے کوے کے سوا کوئی نہ نظر آیا جسے مسجد نبوی کا مؤذن بناتا. ارے یہ تو اللہ نے انتخاب کیا ہے. جس مسجد کی امامت نبی کو ملی اس کی اذان و اقامت بلال کے حصے میں آ گئی. جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا, تم نے ہمیں خرید کر انمول کر دیا. اپنے آپ کو قبول کرائیں, اللہ کے راستے میں جانے کا اہتمام کریں, لیکن کچھ شرائط کے ساتھ. اپنے شہر کے علماء سے جڑ کر, ذکر کے اہتمام کے ساتھ, مشورے کے تابع بن کر, مرحومین کے اصول و ضوابط کو سامنے رکھ کر, جو اس کام سے جڑے گا انشاءاللہ اس کو اپنی ذات کو بھی نفع ہوگا اور اس کی برکت سے امت کے اندر بھی ہدایت کی ہوائیں پھیلیں گی. شرط یہ ہے کہ اپنے شہر کے علماء سے جڑ کر کام ہو,
مشورے کے تابع بن کر کام ہو، مرحومین کے اصول کو سامنے رکھ کر کام کیا جائے۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں لکھا ہے، داعی کی دعوت اہتمام ذکر کے بغیر امت نے فتنوں کے دروازے کھول دے گی۔ داعی کی دعوت اہتمام ذکر کے بغیر امت میں فتنوں کے نئے دروازے کھولے گی۔ اے اللہ ہمیں ذاکر بھی بنا دے، ہمیں شاکر بھی بنا دے، مرحومین کے اصول پر کام کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ ہماری والدہ کے سگے نانا ہوتے تھے حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ ہم نے اپنی والدہ محترمہ سے سنا ہے، حضرت مولانا محمد شاہ الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ عید کے دن بے چین تھے۔ عجب قسم کی بے چینی آپ پر سوار تھی۔ آپ کی والدہ نے آپ سے بڑے محبت بھرے لہجے میں فرمایا، ارے الیاس آج تو عید کا دن ہے، ایسی بے چینی کس بات کی ہے، کچھ تو بتا۔ حضرت نے کوئی جواب نہ دیا۔ والدہ نے پھر فرمایا، بیٹے کچھ تو بتا، ایسی بے چینی؟ حضرت نے دبی ہوئی آواز سے جواب دیا، اے ماں 29 روزوں پر عید کا چاند نظر آ گیا، ایک روزہ اور مل جاتا میرے 10 لاکھ بھائیوں کی اور مغفرت ہو جاتی، ایک روزہ اور مل جاتا میرے 10 لاکھ بھائیوں کی اور بخشش ہو جاتی۔ وہ درد کہاں سے لائیں، وہ غم کہاں سے لائیں؟ اللہ وہ در بتا دے جس در پر یہ درد امت کو مل جائے۔ نیت فرمائیں کہ انشاءاللہ اللہ کے راستے میں جانے کی ترتیب بنائیں گے، اللہ کے راستے میں جانے کا اہتمام کریں گے، مرحومین کے اصول پر کام کریں گے اور اللہ والوں سے جوڑ پیدا کریں گے۔ جوڑ سے قیمت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، قرآن و حدیث اٹھا کر دیکھیں، جس زمانے میں جو اہل خیر سے جڑا اللہ نے اس کی قیمت بڑھائی۔ ہمارے ہاتھ کی قیمت ہمارے شریر کے جوڑ کی برکت سے ہے، ہمارے پاؤں کی قیمت ہمارے شریر کے جوڑ کی برکت سے ہے، ہماری انگلیوں کی قیمت ہمارے شریر کے جوڑ کی برکت سے ہے۔ جب یہ فرمایا جڑے تو خیر بن گئے، جدا ہوئے تو ڈھیر بن گئے۔ اللہ جڑنے کی توفیق عطا فرمائے، اچھوں سے جڑیں، سچوں سے جڑیں، اہل علم سے جڑیں، اہل اللہ سے جڑیں۔ نانا جان نے ایک واقعہ لکھا ہے، ایک اللہ والے گزرے ہیں، میاں مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ، میاں مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ۔ آپ ایک جنگل میں اپنی خانقاہ میں رہتے تھے، حضرت کے محبین وہاں آتے تھے، حضرت کا گھرانہ وہیں آباد تھا۔ ایک نان بائی بھی حضرت کی خدمت میں آتا تھا، نان بائی حضرت کی خدمت میں رات میں آتا تھا، کچھ دیر بیٹھتا تھا اور چلا جاتا تھا۔ ایک مرتبہ وہ نان بائی رات میں حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا، حضرت کو دیکھا حضرت کچھ بے چین ہیں، حضرت کو دیکھا کہ حضرت کچھ بے چین ہیں۔ نان بائی نے پوچھا کیا بات ہے، حضرت نے کوئی جواب نہ دیا۔ اللہ والے محتاج کا محتاج بننا پسند نہیں کرتے، حضرت خاموش رہے۔ اس نے کہا حضرت بتائیے کیا بات ہے، کچھ تو بتائیں، یہ کیسی بے چینی ہے؟ حضرت نے جواب دیا، کچھ مہمان آ گئے ہیں، کچھ مہمان آ گئے ہیں، آج گھر میں بھی کچھ نہیں بنا، آج گھر میں بھی کچھ نہیں بنا، ایسے وقت پر مہمان آئے ہیں، ان مہمانوں کی فکر ہے۔ نان بائی جاتا ہے، بریان کا ایک پتیلا اٹھا کر حضرت کی خانقاہ میں لے آتا ہے، پوری خانقاہ مہک گئی، حضرت نے کھایا، حضرت کے گھر والوں نے کھایا، حضرت کے مہمانوں نے کھایا، حضرت کے پڑوس نے کھایا۔ نان بائی تو بریان دے کر چلا گیا۔ اگلے دن پھر حاضر خدمت ہوا، حضرت اس دن بڑے مسرور تھے اور فرمایا مانگ کیا مانگتا ہے اللہ سے دلائیں گے، مانگ کیا مانگتا ہے اللہ سے دلائیں گے۔ اس نے کہا دعا کر دیجئے اللہ کی محبت مل جائے، اللہ کا تعلق مل جائے، اپنے جیسا بنا دیجئے۔ ایک زمانہ گزر گیا، نہ اللہ کی محبت ملی، نہ اللہ کا تعلق ملا، اللہ کے لیے اپنے جیسا بنا دیجئے۔ نانا جان فرماتے ہیں حضرت نے فرمایا ارے کچھ اور مانگ لے۔ اللہ اکبر، جو صحیح سے جڑتے ہیں وہ صحیح مطالبے رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے ایک صحابی سے خوش ہو کر فرمایا مانگ کیا مانگتا ہے؟ فرمایا جنت میں آپ کا خادم بننا چاہتا ہوں۔ جڑ جاؤ اہل حق سے، مطالبے مبارک بن جائیں گے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں، نانا جان نے لکھا ہے حضرت نے فرمایا ارے کچھ اور مانگ لے۔ نہ حضرت بس اپنے جیسا بنا دیجئے، اپنے جیسا بنا دیجئے، اپنے جیسا بنا دیجئے۔ اللہ کرے تمنائیں ہمیں بھی نصیب ہو جائے۔ ہماری ساری صلاحیتیں دنیا دنی پر لگ رہی ہیں، کھاؤ
کماؤ، بناؤ، سجاؤ، بچاؤ، بڑھاؤ، کھاؤ، کماؤ، بناؤ، سجاؤ، بچاؤ، بڑھاؤ، گرم گرم روٹیاں، نرم نرم بوٹیاں، ہوادار کوٹھیاں، بیوی بچے اور مکان، روٹی کپڑا اور دکان۔ اے انسان تو کوئی پتھر نہیں کہ ایک جگہ پڑا رہے، اے انسان تو کوئی درخت نہیں کہ ایک جگہ کھڑا رہے، اے انسان تو کوئی گیٹ کیپر نہیں کہ ایک جگہ جمع رہے، اے انسان تو رب کائنات کا خلیفہ ہے، تو قرآن کا وارث ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے۔ تجھے چاہیے اللہ کے گھر کی آبادی کے سلسلے میں، اللہ کے گھر کی آبادی کے سلسلے میں اپنے آپ کو جھونکنے میں لگا رہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، اللہ آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے، زندگیوں کا رخ بدلنا آسان فرمائے، زندگیوں میں تبدیلی لانا آسان فرمائے۔ مفتی صاحب بس یا 5 منٹ اور؟ اچھا 5 منٹ، بھائی حضرت کئی فرما رہے ہیں 5 منٹ اور، انشاءاللہ پھر آئیں گے، ہم تو آتے رہتے ہیں۔ حضرت کے سامنے بات کرتے ہوئے تو ہمیں ڈر بھی لگ رہا ہے، لیکن بس یاسین شریف پڑھ کے اپنے نانا جان کو پڑھ کر بخش کے بیٹھے تھے، نے کہا اللہ کچھ کہلوا دینا، ورنہ طبیعت کچھ ڈری ہوئی تھی۔ حضرت کی بھی توجہات اور دعائیں شامل حال ہوں گی جو اللہ کچھ کہلا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پورے مجمع پر رحم فرمائے، اور جو ماہ مبارک آ رہا ہے بس اس کی تیاری کا اہتمام۔ ممکن ہے یہ رمضان زندگی کا آخری رمضان ہو اور آئندہ رمضان ہمیں اور آپ کو نصیب نہ ہو، اس لیے نیت کریں کہ انشاءاللہ اس ماہ مبارک میں اپنے آپ کو نمازوں میں، قرآن میں، تلاوت میں، دعاؤں میں، ذکر میں اپنے آپ کو جھونک دیں گے، اپنے آپ کو جھونکنے کی کوشش کریں گے۔ دل نہ لگے تب بھی لگے رہنا، دل نہ لگے تب بھی لگے رہنا۔ دیکھو بخار میں روٹی اچھی نہیں لگتی، بچے اچھے نہیں لگتے، گھر والی اچھی نہیں لگتی، کھان پان اچھا نہیں لگتا، لیکن چھوڑتے نہیں، لگے رہتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہوتا ہے وہ مزہ بھی آنے لگتا ہے۔ لگے رہیں، مسجد کو نہ چھوڑنا، تراویح کو نہ چھوڑنا، روزوں کو نہ چھوڑنا، سحری کو نہ چھوڑنا، افطار کو نہ چھوڑنا، دعاؤں کو نہ چھوڑنا۔ اللہ کی قسم، اللہ ایک وقت آئے گا بریان کباب سے زیادہ آپ کو تہجد کے سجدوں میں مزہ آنے لگے گا۔ اللہ کے لیے چھوڑنا مت، لگے رہنا، لگے رہنا، لگے رہنا۔ اللہ کی ذات عالی سے امید ہے اللہ تبارک و تعالی ایک وقت آئے گا کہ لذت آنے لگے گی۔ نانا جان کے والد حضرت مولانا محمد یحییٰ صاحب رحمت اللہ علیہ کتاب میں نانا جان نے لکھا ہے، میرے والد بعض مرتبہ تہجد میں بہت لمبا سجدہ فرماتے تھے، بہت لمبا سجدہ فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت مولانا یحییٰ صاحب کی والدہ نے حضرت سے اپنے بیٹے سے فرمایا، بیٹے اتنا لمبا سجدہ کرتے ہو؟ حضرت نے جواب دیا، دل نہیں چاہتا سجدے سے سر اٹھانے کو، ایسا لگتا ہے اللہ میری پیشانی پر پیار کر رہا ہے، اللہ میری پیشانی کے بوسے لے رہا ہے۔ تو نیت کریں کہ انشاءاللہ لگے رہیں گے، لگے رہیں گے۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ کی کتاب میں لکھا ہے، ایک آدمی نوافل پڑھتا ہے، اسے بڑا لطف آتا ہے، اس کے لیے 1 اجر ہے۔ ایک نوافل پڑھتا ہے، اسے مزہ نہیں آتا، اس کے لیے 2 اجر ہیں۔ واہ، تو ہی نہ چاہے تو باتیں ہزار ہیں، تو ہی نہ چاہے تو بہانے ہزار ہیں۔ مت چھوڑنا، لگے رہنا، انشاءاللہ بہت نفع ہوگا۔ حدیث پوری کر دیتا ہوں۔ پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو آمین فرمایا، دوسری پر آمین فرمایا، تیسری پر آمین فرمایا۔ نیچے تشریف لائے تو ایک صحابی رسول نے سوال کیا، آپ نے آج خلاف معمول 3 مرتبہ آمین کہا، ذرا یہ بتائیں کیا معاملہ تھا؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، جبرائیل امین نے 3 بد دعائیں دیں، بعودا من ادرک رمضان فلم یغفر له، برباد ہو وہ شخص جس کو رمضان کا مہینہ اللہ کی جانب سے ملے اور اس میں اللہ سے اپنی مغفرت نہ کرا سکے، اس پر میں نے آمین کہا۔ دوسری بات، بعودا من ذکرت عندہ، من ذکرت عندہ، من ذکرت عندہ فلم یصلی علیک قلت آمین، برباد ہو وہ جس کے سامنے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہو اور وہ آپ کی ذات اقدس پر درود نہ پڑھے، اس پر میں نے آمین کہا۔ تیسری بات ارشاد فرمائی، بعودا من ادرک ابویہ الکبر او احدہما فلم یدخلاه الجنہ قلت آمین، برباد ہو وہ شخص جس نے اپنے والدین کے بڑھاپے کو پایا ہو اور وہ یا ان میں سے کسی ایک کے بڑھاپے کو پایا ہو اور اتنی خدمت نہ کی ہو کہ جس سے جنت واجب ہو جائے، اس پر میں نے بھی آمین کہا۔ اللہ کے نبی آمین فرما رہے ہیں۔ نیت کریں کہ انشاءاللہ اس حدیث کو ذہن میں رکھیں گے اور حضرت نے جو لکھا ہے فضائل میں اس کو بار بار پڑھیں گے تاکہ ہم ان وعیدوں کے مستحق نہ بن جائیں۔ ماں کے معاملے میں بھی بڑی کوتاہی ہوتی ہے، ہم اپنی کھال کھینچ کر اس کے جوتے بنوا کر ماں کو
کو پیش کریں، بوڑھے باپ کو پیش کریں، وہ ان کو پہن کر، یہ فرمایا سڑکوں پر چلے پھریں تب بھی حق ادا نہیں ہو سکتا۔ ماں تو ماں ہے، خود گیلے میں سوئی ہمیں سوکھے میں سلایا، خود بعد میں سوئی ہمیں پہلے سلایا، خود بعد میں نہائی ہمیں پہلے نہلایا، خود بعد میں کھایا ہمیں پہلے کھلایا۔ لیکن کچھ کماؤ پوت جو گھر میں کمائی کرتے ہیں، وہ کچھ جملے مہینے میں، 10 دن میں، 2 مہینے میں 2-4 جملے ایسے کہتے ہیں کہ ماں کی بھی نیند اڑ جاتی ہے، باپ کی بھی نیند اڑ جاتی ہے۔ اللہ ان جملوں سے بچا لے، اللہ ان جملوں سے بچا لے۔ گھی کے نوالے نہ کھلانا، گڑ شکر نہ کھلانا، ڈرائی فروٹ نہ کھلانا، لیکن زبان سے نکلے ہوئے کلمات پہ کنٹرول کر لینا۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، کرم فرمائے، زندگیوں کا رخ بدلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیتے جاگتے رہے تو انشاءاللہ پھر حاضری ہوگی۔ میری زبان سے کوئی جملہ جانے انجانے میں ایسا ادا ہوا ہو جس سے کسی کا دل دکھا ہو تو معافی چاہتے ہیں۔ حقیر فقیر سمجھ کر کوئی کچھ نہیں کہتا، مجمع کو ابھارنے کے لیے کچھ باتیں کہنی پڑتی ہیں۔ کچھ گاڑیاں سیلف سروس ہوتی ہیں، بٹن دبا اسٹارٹ ہو گئی، کچھ ہوتی ہیں کک سروس، چلو بھائی کک سے اسٹارٹ ہوئی ہیں، کچھ دھکے سے اسٹارٹ ہوتی ہیں۔ کہتے ہیں نا اے بھائی ذرا دھکا لگانا یار، جلسے کی دعا میں جا رہے تھے گاڑی بند ہو گئی، ذرا دھکا لگاؤ۔ کچھ بٹن سے اسٹارٹ ہو جاتی ہیں، کچھ کک سے اسٹارٹ ہوتی ہیں، کچھ دھکوں سے اسٹارٹ ہوتی ہیں۔ حقیر فقیر سمجھ کر کوئی نہیں کہتا انشاءاللہ۔ پھر بھی اگر کوئی بات بری لگی ہو تو معذرت چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ جیتے جاگتے رہے تو پھر حاضری ہوگی۔ اللہ حضرت مفتی صاحب کے سائے کو ہمارے سروں پر تاطر قائم فرمائے۔ یاد فرماتے رہتے ہیں، یاد فرمایا اسے جو لائق محفل نہ تھا، مجھ پہ اس درجہ عنایت میں تو اس قابل نہ تھا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔